ہمارے ساتھ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں اور بات ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی پریزیڈنسی جو ہے اس سے ہم کیا توقعات رکھیں. یہ بتائیے اعتزاز احسن صاحب کہ آصف علی زرداری صاحب کا جو ایک رول ہوگا ایز اے کمانڈر ان چیف آف دی آرمی، اور اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو بہت سے جو قوانین تھے یکدم پاس ہو گئے، جس میں آفیشل سیکرٹس ایکٹ تھے، بہت کہا گیا کہ بہت زیادہ ان روڈز بنائے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے انٹو پارلیمنٹری اتھارٹی اینڈ پاور. تو کیا ہم فوج اور جو پارلیمان کا ایک ہے انٹریکشن اس حوالے سے جو لیگل کانسٹیٹیوشنل ہے اس میں ہم کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں زرداری صاحب سے؟ میں ذرا آپ کی ایک بات، آپ نے 2-3 انیشیٹیوز بتائے صدر زرداری کے effective like China, he went 11 times and middle of China, not just Beijing and Shanghai. He went to جو جہاں places جہاں انڈسٹریل ہب تھیں، گونگزو وغیرہ، جہاں کوئی اسپیشلسٹ ہب تھیں، جہاں یہ مائکرو کمپیوٹرز وغیرہ کی، ان جگہوں پہ گئے اور 11 وزٹس کی. And he brought the concept with it and gelled the concept of the CPAC. اب اس کے بعد ایک بڑا اور besides the ایران پاکستان پائپ لائن، بہت بڑا جو ان کا تھا ایک انیشیٹو، وہ میں سمجھتا ہوں وہ تھا BISP. اور اس کی 2-3 بڑے، ایک تو پاورٹی ایلیویشن کا یہ بڑا پروگرام اسٹرانگ تھا اور بہت ایڈمائر کیا گیا. دوسرا یہ تھا کہ وہ شروع میں ہی سے پہلے دن سے جو 1000 روپیہ جاتا تھا، اب تو زیادہ ہو گیا، وہ عورت کو جاتا تھا، وہ خاتون کے نام جاتا. اور وہ اس کی خاتون کی جو تھی پوزیشن، امپاورمنٹ پوزیشن، وہ اس سے اپنے خاندان میں بڑھتی تھی. بالکل. پھر وہ گیا، اب زیادہ اب کافی ہے، اب اس کو نام کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے بڑا، ایک تو اور انیشیٹو لے کے بھی، بٹ دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ انیشیٹو. اب جہاں تک تعلق ہے کہ سویلین فوج کا جو ہے رپچر، وہ اس کو کچھ یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اس کو کچھ کریں گے. آئی تھنک ہی ول ٹیک اے لٹل ٹائم آن دیٹ، بٹ آئی تھنک ہی ول ریئلائز the most important person after him and his government is the army chief. The army chief absolutely is the man prisoner number 804. وہ جو صدر ہے وہ بڑا ایک اہم جز ہے. وہ اس طرح ہے جس طرح وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ہاتھی کھڑا ہو اور آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہ رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، کہ پتہ بھی ہو تو آپ اس کی توجہ ہی نہ دے رہے ہو کہ ہاتھی ڈرائنگ روم میں کھڑا ہے. ایلیفنٹ ان دا روم، ایلیفنٹ ان دا روم، یو اگنور دی ایلیفنٹ ان دا روم. کئی دفعہ آدمی کہتا ہے دلیل دیتے ہوئے، بھائی تم نے پاک چین دوستی کی بات کر رہے ہو، آپ نے ہر بات کی ہے، پر ایلیفنٹ ان دا روم تو سی پیک ہے، کہ سی پیک کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. ٹھیک. تو جو امپورٹنٹ سب سے چیز ہے اس کو آپ دیکھ نہیں رہے ہو، اس سے بحث نہیں کر رہے ہو. I think اگر ایک شخص ہے اس مملکت میں جو اس سے بہت اچھی طرح آگاہ ہے، اور یہ کہ ایک گرینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، جہاں اس قدر بات چلی جائے کہ جو مطلب ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بڑا دیوار سے لگایا گیا، ان کا نشان چھین لیا گیا ہے. کبھی الیکشن ہوئی ہے بغیر نشان کے ایک پارٹی ہو، بڑی پارٹی، اور اس سے الیکشن کمیشن لے لے، جوڈیشل پروسیس بھی نہیں ہے، لیجسلیٹو پروسیس بھی نہیں ہے، ایک ایگزیکٹو پروسیس ہے، جوڈیشل وہ الیکشن کمیشن لے لے، پھر اس کو گرفتار کر کے اندر ڈال کے اس کے اوپر ایک دن میں 2-3 دن میں 3 کیسز میں اس کو کنوکٹ کر دیا جائے. آصف زرداری، صدر پریزیڈنٹ آصف زرداری has been long years in jail. اس کے بعد اس میں خفت ہوتی ہے کیا ہے، اور کس طرح کوئی ذرا اچھی طرح بریولی فیس کرتا ہے، کس طرح ان کے کئی ساتھی
ٹوٹے اور ان کی جیلوں میں، تو ان کو اس کا بھی حال پتہ ہے. اور اگر وہ بانی پی ٹی آئی کھڑا ہے تو ہی وڈ ریئلائز کہ اس میں بھی ایک پاور ہوتی ہے. وہ پاور ساری صدر آصف زرداری کے اندر ہے. وہ ویک بھی ہو جائے، وہ اپنے آپ کو قانونی اعتبار، آئینی اعتبار سے اپنے اختیارات بھی چھوڑ دے. صدر آصف علی زرداری از اے ویری امپورٹنٹ فورس ان دا پالیٹکس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان. جی بالکل، ایز چیئرمین آف دا پارٹی ایز ویل. اعتزاز احسن صاحب، اب ذرا اس پر آئیے گا فارن پالیسی کے حوالے سے. آپ نے بھی کہا کہ بڑا اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی ان کا بڑا رول ہوگا، لیکن ایز اے پریزیڈنٹ وہ ایس آئی ایف سی جو ہے اس میں تو ان کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ پریزیڈنٹ کا نہیں بنتا ان ایس آئی ایف سی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، دیٹ سپوز ٹو بی کی. تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا رول اہم ہوگا؟ I don't think he has to be in every body اور ہر فورم میں ان کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے بھی اتنے زیادہ فورم میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پر ڈیسائسو اسٹیپس لینے میں کہ تو یہ صدر آصف زرداری حق میں ہی رہتا ہے. ہی کین ٹیک کوئک ڈیسیژنس. تو میرا نہیں خیال وہ امپیڈ کریں گے یا دے نیڈ ٹو رن کانٹرری. اگر اس وقت صرف کوئی فرض کیجئے امپیچوس ڈیسیژن لے رہی ہے یا لے لیتی ہے تو زرداری ذرا ان کو سوبرنگ اور سلو ڈاؤن کریں گے. اور اگر وہ سلو ڈاؤن ہو رہے ہو تو زرداری ول سرٹنلی ایڈوائز دیم اینڈ کہ اس کو تیز کرو، اس کو آگے بڑھاؤ. اور ہی از اے گڈ بزنس مین اینڈ بزنس کمیونٹی بڑی خوش ہوگی اور آصف زرداری کے صدر بننے پہ خوش ہوں گے. اور میرا خیال ہے بالکل خوش ہوں گے. اوور آل اس میں انہوں نے اپنے بہت کریڈینشل بنائے ہیں، بسائڈ کہ ان پہ شروع میں اتنا ویشس پروپیگنڈا کیا کہ اینٹی بزنس، وہ کیس بنایا ایک، آپ کو یاد ہوگا اونر کیس. جی اشوانی صاحب، جی اشوانی صاحب نے لکھا بھی تھا. جی میں نے اس پہ گایا، اتنا کریزی کیس تھا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. مطلب وہ ثابت کرتا ہے ہاؤ واٹ ڈسٹینس، کتنی دور تک ان کے مخالف اور حریف جا سکتے ہیں ان کی بدنامی کے لیے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ واز پلئنگ اے لیڈ رول. یہ تو خان اینڈ مرزا اسلم بیگ، یہ دو. اینڈ دیر واز انہوں نے خود ہی بہت سارا کچھ بتا چکے ہیں. مرحوم حمید گل، وہ اپنا بہت سارے معاملات میں، کردار میں بتا چکے ہیں. افغانستان کی پالیسی میں کس طرح ہمیں ایکسکلوڈ کیا گیا. ہم نے پھر کہا کہ آپ جلال آباد آپریشن ہم کہتے ہیں نہ کریں. ہماری سویلین گورنمنٹ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی، ڈاکیومنٹڈ پوزیشن تھی کہ روسی تو جا رہے ہیں 10 فیبروری 1989 کو جنیوا ہے، لیکن یہ پیچھے فورٹریسز چھوڑ چلے ہیں. یا جلال آباد از اے فورٹریس، مزار شریف از اے فورٹریس، کابل از اے فورٹریس، غزنی از اے فورٹریس، ہرات از اے فورٹریس. دے آر آل فورٹریسز. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ٹیک اوور کرنا. بس ہمیں ان لیڈرشپ نے مجبور کیا کہ آپ ایک سائڈ ہو جائیں، ہم ابھی لے کے آپ کو دکھا دیتے ہیں. اینڈ دین دا ڈیڈ باڈی اسٹارٹڈ کمنگ بیک. جلال آباد جو اوفینسو تھا، ڈیزاسٹر تھا. اعتزاز صاحب، شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی جو ریلیشن شپ ہوگی، فنکشنل، آپریشنل، پولیٹیکل، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میرا خیال ہے اچھی رہے گی، کچھ وقت تو اچھی رہے گی، لیکن اگر میاں نواز شریف ہوتے تو وہ تھوڑی دیر بھی اچھی شاید نہ رہتی. دونوں پرسنالٹیز ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں، الفا پرسنالٹیز ہیں. دونوں نے آپس میں میرا خیال ہے کچھ
غلط فہمی ہوتی اگر ڈس ایگریمنٹ ہو ہی جاتا ہے نا, تو وہ غلط فہمی ہوئی اگر تو وہ بڑھ جاتی, دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہار جاتے. اب شہباز ول بی مور ڈپلومیٹک ان دس, اینڈ سم ٹائمز ہی مے ہیو ٹو بی, اس کو نیگوشیٹ کرنا پڑے پیسج بٹوین دی جس کی ول اسٹرانگ ہے, پریزیڈنٹ ود اے اسٹرانگ ول, اینڈ آرمی چیف ود اے فوکسڈ مائنڈ. تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریجیڈیٹیز میں وہ کر سکیں کچھ فلیکسیبلٹی پیدا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دی شریف ہیو ٹو گو تھرو ایک ٹیسٹ آف ول ان کا آئے گا امتحان, کہ وہ یہ جو فارم 45 نکلی ہے جی ان کا شریف کیا کرتے ہیں, کیونکہ نواز شریف ڈائریکٹلی اپنی مریم شہباز یہ سب ان کی ڈائریکٹلی لگتا ہے کہ بظاہر تو ٹیمپرڈ اینڈ مینیپولیٹڈ فارم 45 ہے, جو کہ خود الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر کے پھر نکالے بھی ہیں, اتارے بھی ہیں, اور لگتا ہے جو 1 کو 5 بنائے اور 5 کو 6 بنائے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور پھر لوٹ سیل بھی تو لگائیے ریزرو سیٹس کی, جو کہ بنتی تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. بٹ بہرحال ارتضیٰ صاحب یہ تو ایک اور سیشن میں بیٹھیں گے, آپ سے اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. وی ول ریکویسٹ یو, لیکن تھینک یو سو مچ, آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے واٹ ٹو ایکسپیکٹ اینڈ وین ٹو ایکسپیکٹ بڑی کلیئرلی آپ نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں. یہ آپ کو بتاتے چلیں, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی, اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی, اور یاد رہے آپ کو کہ دیٹ از دا فرسٹ ٹائم, تو آئی ریممبر کہ ہماری ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے پنجاب ہاؤس میں. تو انہوں نے ہم سے کہا اس وقت کہ انہوں نے کہا کہ دیز ور ہز ورڈز, انہوں نے کہا آصف علی زرداری جو ہیں وہ ایسے شخص ہیں کہ ان کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے, پالیٹکس میں ہر قسم کی بات ہوتی ہے. کبھی یہ بھی کہا تھا کہ پیٹ پھاڑیں گے اور پتہ نہیں لوٹا ہوا مال نکالیں گے, اور پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکو آف پنجاب ہیں, ان کو پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنایا ہوا ہے. بٹ یہ پالیٹکس کی اونچ نیچ رہتی ہے. لیکن اس وقت ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ کیا وہ چیزیں کرتے ہیں جس کا ذکر ابھی اور جن کی نشاندہی کی اعتزاز احسن صاحب